الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج انشاءاللہ سورۃ عنکبوت کی 49 نمبر آیت جاری اور ساری ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں بل هو آیات بینات، میری کائنات کی یہ جو آیات کی روانیاں جس میں نے تمام رنگینیاں بھر دی ہیں، یہ جاری اور ساری ہیں۔ اس کا ظہور، اس کا نزول، اس کی سلامتیاں اس انسان کے حصے میں ہے جو صاحب علم ہے۔ فی صدور الذین اوتوا العلم، صاحب علم و الباب ان کے سینے آراستہ ہیں میری اس آیات کے ساتھ، اور وہ سلامتیوں کے ساتھ رواں دواں ہیں۔ قرآن پاک نے صاحب علم اس شخص کو کہا ہے جس نے حق کو قبول کر لیا، اپنے دل کو کسی بھی بت خانے سے نجات دلائی، اور اللہ کی معرفت اور اللہ کی عظمت جان گزی کر لی، وہ بندہ صاحب علم ہے۔ اس کے علاوہ اس عالم رنگ و بو میں کوئی بندہ صاحب علم نہیں ہے۔ وہ سارا نظام جہالت پہ مبنی ہے، جس کو حیات اور روانیاں نصیب نہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمِينَ۔ عدل اور ظلم یہ دو چیزیں ہیں، خیر اور شر ہے۔ عدل یہ ہے کہ طرز حیات پیغمبرانہ ہو اور کردار جاویدانہ ہو، یہ عدل ہے۔ جب اپنے سچے خالق اور مالک اور پالن ہار کو چھوڑ کے اپنے آپ کو بت خانوں کے حوالے کر دیتا ہے، وہ سب سے بڑا ظالم انسان ہے۔ اس نے اپنے ساتھ ہی بہت ظلم کیا ہے، اور ساری کائنات کو پریشان کیا۔ اس نے سلامتیوں کے راستے چھوڑ دیے اور بدبختیوں اور وحشتوں کے راستوں پہ چل نکلا۔ اللہ فرماتا ہے میری یہ رنگین کائنات، یہ روشن روانیاں، یہ ضیاء پاشیاں، یہ سلامتیاں، یہ عافیت جو میں نے حضرت انسان کے لیے تخلیق کی ہے، میری تخلیق ہی سلامتیوں کا مظہر تھی۔ جو میرے دستے قدرت میں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ ہر چیز میرے دستے قدرت میں، اور میں نے عدل کے ساتھ حضرت انسان کو سلامتیاں اور سکھ چین کی دنیا سے آراستہ کیا ہے۔ اس نے خود ہی بہت ہولناکیوں اور بہت
وحشتوں کے راستے اختیار کیے، اپنے سینوں کو بت خانوں کے حوالے کیا، وہ مخلوق سے امیدیں لگا بیٹھا، مخلوق کا ہر ذرہ تو میرا محتاج تھا، اس نے یہ بہت بڑا ظلم کیا۔ میری یہ نشانیاں، میری یہ آیات، میری یہ حیات جاویدانہ اس سے جاتی رہی۔ جس نے میرے اختیار کو چھیننا چاہا وہ بھٹک گیا۔ تو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ یہی وہ ظالم ہے دنیا میں جن کو روشنیاں نصیب نہ ہوئیں، سکھ چین نصیب نہ ہوا، اور وہ تاریکیوں میں بھٹک گئے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، وہ جان بوجھ کے تاریکیوں میں بھٹک گئے، ان وحشتوں میں، ان ہولناکیوں میں، اور چیختے پکارتے ہیں۔ بیانیہ کیا ہے ان کا؟ وقالو، کہ ہمارے رب نے تو ہماری طرف نہ کوئی معجزہ بھیجا، نہ نشانی بھیجی۔ اب یہ بیانیہ ان کا مطلب جہالت پر مبنی ہے، ایک اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، پھر اللہ کی آیات کو مٹانے کے لیے تکبر بھی کرتے ہیں، پھر اللہ جل شانہ کی بنائی اس کائنات کو پریشان بھی کرتے ہیں، اور جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ یہ بہت بڑے کذب پر ان کا بیانیہ ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، کیا آپ علیہ السلام کا وہ زمانہ، وہ بچپن، لڑکپن، جوانی ان کے سامنے نہیں گزرا؟ وہ دیکھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، اور انکار کر رہے ہیں۔ وہ کسی معجزہ اور نشانی کی جب بات کرتے ہیں تو آپ علیہ السلام کی، آپ کا وجود اطہر ہی سراپا اعجاز ہے۔ آپ کی طرز حیات، آپ کے رویے، آپ کا سلوک آب حیات تھا۔ اس سے بڑھ کے اور کیا معجزہ ہو سکتا؟ اور پھر اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا۔ ساری کائنات ہر دکھ اور ہر تکلیف اور ہر مصیبت سے نجات پا گئی۔ یہ سلامتیوں کے راستے تھے، خیر اور امن کے راستے تھے، جدھر آپ علیہ السلام آپ کو بلاتے تھے۔ انہوں نے جو اپنے دلوں پہ بتخانے بنائے ہوئے تھے وہ تو ویسے تھی، وہ تو ایک ڈرامہ خواب تھا، وہ اس قدر اللہ تھی کہ وہ خود ہی ان بحر ظلمات میں ڈوب رہے تھے۔ انہوں نے حق کو قبول نہ کیا، اور ان کے بیانیے میں بھی سارے کا سارا جھوٹ اور کذب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اطہر جب ان لوگوں کے اندر موجود تھا، آپ کی طرز حیات سے سلامتیاں چھلک رہی تھی۔ انہوں نے جان بوجھ کے ان سلامتیوں کو ٹھکرایا۔ وہ جو حرام خوریاں اور بے حیائیاں
وہ جو بدبختیاں وہ تو خون خوار درندے تھے. کائنات فطرت کے ساتھ رواں دواں ہے. اربوں خربوں سال گزر گئے. کائنات کا ذرا ذرا چیخ چیخ کر پکار پکار کے حضرت انسان کو دعوت حق دے رہا ہے. اے انسان، تیرے کردار کی، تیری وحشتوں کی، تیری درندگیوں کی، تیری بدعمالیوں کے زلزلے ہیں جو تیرے اندر سے نمودار ہو رہے ہیں اور تجھے ڈبو رہے ہیں. ہر سکھ چین کی دنیا کو، ہر سلامتی کی دنیا کو کتنا فساد میں تبدیل کر دیتے. اللہ جل شان کے دستے قدرت میں وہ جانتے بھی ہیں. کیا ان کی اپنی زندگیوں کو نہیں دیکھتے؟ اپنے آباء و اجداد کو نہیں دیکھتے؟ کدھر گئے ہیں وہ سارے؟ ان کھنڈراتوں کو نہیں دیکھتے جن کو اللہ نے ہلاک کیا؟ وہ کدھر گئے؟ ان کا بچپنا کدھر گیا؟ لڑکپنا جوانی کدھر گئی؟ تو ان کی تو زندگی بھی سراب اعجاز ہے. وہ کس معجزے کی بات کرتے؟ کائنات فطرت کے ساتھ رواں دواں ہے. مطلق و حلال اللہ کی ذات ہے. اس کے دستے قدرت میں ہے. وہ دیکھ بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں. پھر کس معجزے کی بات کرتے ہیں؟ اس کائنات کا معلوم کہیں اس کو بنا رہا ہے، کہیں اس کو مٹا رہا ہے، کہیں اس کو بڑھا رہا ہے، کہیں اس کو گھٹا رہا ہے. یہ بدلتی رفتیں، بدلتے موسم. اس کائنات کے سارے لشکر فطرت کے ساتھ رواں دواں ہے. ٹکراؤ تو تیرے اندر پیدا ہوگا، زلزلے تو تیرے اندر پیدا ہوگا، تیری بدعمالیوں سے، تیرے برے کرداروں سے جو تو نے اس طرز حیات کو ٹھکرایا. جب بھی اپنے رب کی عظمت جاتی رہی، اس کو درندگیوں کے حوالے کر